افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سبق سکھا دیا۔ آپریشن غضب للحق میں 274 افغان طالبان اہلکار اور خوارج ہلاک، 400 زخمی ہوئے۔ کابل سے قندھار طالبان کے ٹھکانے ملیا میں سرحد پر لڑتے پاک افواج کے جوانوں نے حملہ آور افغان طالبان اور خوارج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا، افغان طالبان رجیم نے 15 سیکٹر میں 53 مقامات پر براہ راست فائرنگ کی۔ مسلح افواج نے فوری طور پر منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ طالبان کے 18 پوسٹوں پر قبضہ کیا جا چکا۔ پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا، ان کے جھنڈوں کو احترام کے ساتھ اتارا گیا۔ دشمن کے 115 ٹینکس، بختربند گاڑیاں تباہ اور قبضے میں لے لی گئی۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 جوان زخمی ہوئے، 1 مسنگ ہے۔ کابل میں رات کو ہونے والے فائر ورکس دنیا نے دیکھے۔ ترجمان پاک افواج نے بتایا، کابل، قندھار، پکتیا، خوست، پکتیکا سمیت 22 مقامات کو ٹارگیٹڈ آپریشن میں تباہ کیا گیا۔ بریگیڈ، بٹالین ہیڈ کوارٹر، سیکٹر ہیڈ کوارٹر، اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والوں کو چن چن کر ٹارگیٹ بنایا گیا۔ آپریشن میں کوئی سویلین نہیں مارا گیا۔ پریس کانفرنس میں افغان ٹھکانوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا، آپریشن غضب للحق اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ افغان طالبان رجیم کو پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اب اگر کوئی دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کے ذمہ داروں کو جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا، پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والے اب محفوظ نہیں رہیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے میں انڈین اسپانسرشپ ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں سے صرف پاکستان یا خطے کو نہیں، دنیا کو خطرہ ہے۔ افغان طالبان سوشل میڈیا پر انتہائی بے شرمی سے دھمکیاں دیتے ہیں۔ قلعدم ڈی ایل اے، ٹی ٹی پی، القاعدہ وغیرہ عام، جبکہ افغان طالبان رجیم ماسٹر پراکسی ہے۔ ان تمام پراکسیز کا خاتمہ کریں گے اور ان کے آقاؤں کو بھی ختم کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کے لوگ ٹی ٹی پی کی تشکیل میں شامل ہو کر یہاں آتے رہے۔ افغان صوبے بادغیس کے گورنر کا بیٹا تشکیل کے دوران نہیں مارا گیا تھا۔ افغان اسپیشل فورسز کا ایک اہلکار یہاں خودکش بمبار تھا۔ تمام جماعتیں کلیئر ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کو جگہ نہیں دی جا سکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، بنیاد و محسوس اہنی دیوار صرف افواج پاکستان نہیں، ہم، آپ اور پورا پاکستان ہے۔ دہشت گردوں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی دیا ہے۔ پہلے بھارت کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا، اب افغان کو شوق چڑھا ہے تو پورا کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے۔ ہمیں چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں، پاکستانی سرحدوں کے محافظ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے۔ افغان طالبان رجیم نے جارحیت کی کوشش کی تو ایسا سبق سکھایا کہ دشمن الٹے قدموں بھاگا، چپلے کپڑے چھوڑ کر بھاگا۔ افغان طالبان کی مانو جبہ پوسٹ، افغان بارڈر ٹرمینل پوسٹ، خیبر پوسٹ، خاور پوسٹ، شپولا کیمپ اور وارسک سیکٹر کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں کو فتح کر کے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ کلمے والے افغان جھنڈوں کی حرمت کا پاس بھی رکھا۔ وزیرستان کے قریب سرحد پر طالبان گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی قبضے میں لے لی۔ افغان طالبان نے ٹھیک ٹھاک پٹائی کھانے کے بعد کئی جگہ سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا دورہ، عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو آپریشن غضب للحق پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا، فتنہ خارج اور افغان طالبان رجیم کے گڑھ چوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ خارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ وزیر اعظم کے افغان طالبان رجیم کے حملوں کو پسپا کرنے اور بھرپور جوابی کارروائی پر افواج پاکستان کی تعریف۔ وزیر اطلاع تھا تارڑ نے افغان طالبان رجیم کی جعلی شریعت کا پردہ چاک کر دیا۔ کہا، افغان طالبان رجیم نے شریعت کی آڑ میں امتیازی قانون نافذ کر دیا۔
افغان طالبان رجیم کا ضابطۂ فوجداری بنیادی اسلامی و انسانی حقوق کے منافی ہے. عام شہریوں کو قید اور کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے. قبائلی رہنما، علماء اور اعلیٰ عہدیداروں کو صرف وارننگ دی جاتی ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر والدین یا رشتہ داروں کے گھر جانے والی خواتین کو بھی سزائیں دی جاتی ہیں. طالبان رجیم میں افغانستان میں جبر اور ظلم کا نظام ہے. لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی ہے، بچوں کو ویکسین بھی نہیں دی جا رہی. طالبان رجیم کا کوئی حق نہیں کہ افغانستان کے لوگوں پر ظلم کرے. پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین ساتھ کھڑا ہے. چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو. چینی قیادت کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا. وزیر اعظم نے سلامتی، اقتصادی اور ترقیاتی محاذ پر چین کی مسلسل حمایت کو سراہا. شہباز شریف کا زراعت، آئی ٹی، کانکنی، معدنیات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور. خطے میں امن اور خوشحالی میں کردار ادا کرنے کے لیے قریبی مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطہ. اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گفتگو کی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ نے پاکستان افغانستان حالیہ کشیدگی اور سرحدی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی اور بلا استحال افغان جارحیت پر پاکستان کے مؤثر جواب سے آگاہ کیا. وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر اتفاق کیا. برطانوی وزیر خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار. ایویٹ کوپر نے ایکس پر لکھا فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں اور مذاکرات کا راستہ اپنائیں. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی حمایت کرتا ہے. فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کریں. ایران نے پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی. ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کو بات چیت سے اختلافات دور کرنے پر زور دیا. روس اور اقوام متحدہ کا بھی پاکستان اور افغانستان سے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے دور کرنے پر زور. قوم اور دلیر افواج وطن کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں. صدر آصف زرداری کا پیغام. کہا کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مروب ہوگا. ہماری مسلح افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے. سینٹ نے افغانستان کی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. پاکستان کے مسلح افواج کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیوں کو خراج تحسین. قرارداد میں کہا گیا ہے کوئی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا. عالمی برادری افغانستان کے غیر سنجیدہ رویے کا فوری نوٹس لے. رانا ثناء اللہ نے کہا آج سب دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں، باقی معاملات چلتے رہیں گے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر رما راجہ ناصر عباس نے کہا ہمارے جوان وطن پر قربان ہو رہے ہیں، ہم اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا دہشت گردی کے خلاف ہم سب متحد ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپریشن غضب للحق کی فیصلہ کن کارروائی کو قوم کے جذبات کی ترجمانی قرار دے دیا. دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین. کہا پاکستان کی جانب جو میلی آنکھ اٹھے گی وہ نوچ لی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا توڑ دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا سیکیورٹی تھریٹ کے باعث ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے، کوشش کریں گے کوئی بھی افسوسناک واقعہ نہ ہو. ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ. لکھا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغان طالبان کی کھلی جارحیت پر مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا. بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی. افغان طالبان نے بھیانک غلطی کی، اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے. وارسا میں 6 ملکوں کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں بریفنگ دیتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا 22 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں منظم ہو رہی ہیں. پاکستان دنیا اور افغانستان میں دہشت گردوں کے درمیان دیوار ہے.
کانفرنس میں مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کبھی افغانستان کبھی بھارتی سرحد سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں مل کر ملک کے مفاد کے لیے کام کریں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری کا لاڑکانہ میں افطار ڈنر سے خطاب، کہا دہشت گردی کا مسئلہ کافی سالوں سے رہا، پاک فوج افغان طالبان رجیم کو بھرپور جواب دے رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا افغان طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھارت ان کا دوست نہیں ہو سکتا، دو ہمسایوں کی کشیدگی خطے کے مفاد میں نہیں۔ سعودی عرب، ترکیہ، قطر اور چین تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کریں۔ سابق کپتان شاہد آفریدی بولے پاکستان نے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی، بابرکت ماہ کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے پڑوسی ملک نے پاکستان پر حملہ کیا۔ یہ پاکستان ہی تھا جو ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ افغانستان کو سمجھنا ہوگا بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہونے سے ان کی ہزیمت ہوگی۔ افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے ایبٹ آباد صوابی نوشہرہ میں ڈرونز کے حملے ناکام۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے ایبٹ آباد صوابی نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملے کی کوشش کی گئی، اینٹی ڈرون سسٹم نے دہشت گردوں کے تمام ڈرونز کو مار گرایا، ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں ڈرونز اڑانے پر پابندی آئی، نوٹیفیکیشن جاری، تمام صوبوں کو ڈرونز پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈرونز پر پابندی کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے پابندی سے مکمل طور پر مستثنیٰ قرار، پولیس اور ضلع انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستان کا منہ توڑ جواب، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 7 برس ہو گئے، مسلح افواج کی قیادت کا خراج تحسین۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے افسران اور جوانوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز نے پیغام میں کہا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے جواب میں شروع کیا گیا۔ مسلح افواج نے اپنی آپریشنل صلاحیت اور تیاری کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف نے تقریب سے خطاب میں کہا دشمن ہمارے پختہ عزم، جذبہ قربانی سے بے خبر ہو کر رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوا، ہم نے دن کی روشنی میں عددی برتری رکھنے والے دشمن کے خلاف دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ برتری کا یادگار دن، جب فروری 2019 میں پلوامہ فالس فلیگ کے بعد علاقائی کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ ہوا۔ پلوامہ فالس فلیگ کے بے بنیاد الزامات کے جواب میں پاکستان نے شواہد کا مطالبہ کیا۔ 26 فروری کو نااہل بھارتی فضائیہ نے بالاکوٹ قریب جارحانہ کارروائی کی۔ 27 فروری کو پاک فضائیہ نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کا دفاع کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا مقصد جنگ کو ہوا دینا نہیں بلکہ اسٹریٹجک توازن بحال کرنا تھا۔ شاہینوں نے بھارتی MiG 21 طیارہ گرا کر ابھینندن ورتمان کو گرفتار کیا۔ بوکھلاہٹ میں بھارتی افواج نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اسلام آباد، راولپنڈی سمیت دیگر اضلاع میں کامبنگ آپریشن، 24 گھنٹے کے دوران غیر قانونی مقیم 40 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے افغان باشندے بغیر دستاویزات کے مقیم تھے۔ ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ریلیاں، کراچی میں نکالی گئی ریلی میں نوجوانوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افغان طالبان رجیم کی اشتعال انگیزی کے خلاف لاہور میں رکشہ یونین نے ریلی نکالی۔ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم، 4 سدہ اور مردان میں بھی شہریوں نے ریلیاں نکالی، سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا افغانستان کو ہمیشہ پاکستان نے سہارا دیا، افغان طالبان رجیم بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ بلوچستان کے شہریوں کا بھی افغانستان کی جارحیت پر پاک فوج کے شانہ بشانہ ہونے کا عزم، عوام نے افغانستان کو مفاد پرست اور منافق ریاست قرار دیا۔ پاکستان کی عوام نے سوشل میڈیا پر اسکائی نیوز کا پاکستان مخالف جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا کے شدید دباؤ کے بعد اسکائی نیوز اپنی ایکس پوسٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔
اسکائی نیوز نے افغانستان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ہزاروں پاکستانیوں نے رد عمل میں کہا افغانستان ایئر فورس کا وجود ہی نہیں۔ اسکائی نیوز پہلے بھی پاکستان افواج مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہونے کی وجہ سے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اسکائی نیوز بالعموم اور ان کی افغان نجات اینکر یلدا حکیم عرصہ دراز سے پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث ہے۔ اسکائی نیوز کی غیر معیاری صحافت پر سوشل میڈیا پر سوالات اٹھنے لگے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پہلا باضابطہ رابطہ۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی رانا ثناء اللہ سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ رانا ثناء اللہ کی اہم قومی امور پر سیاسی اتفاق رائے کے تحت آگے بڑھنے کی تجویز۔ اپوزیشن لیڈر نے بامانی مذاکرات کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست اعتراضات عائد کرتے ہوئے واپس کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا آپ کی درخواست اعتراضات کے ساتھ گزشتہ روز واپس کی جا چکی ہے، آپ کی درخواستیں تا حکم ثانی زیر التوا رہیں گی۔ لطیف کھوسہ نے کہا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے علاج کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت نے حکم جاری نہیں کیا تھا، حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی، آپ عدالت کا فیصلہ دوبارہ پڑھ لیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں سارا مسئلہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، اتنے اہم معاملات میں تکنیکی بنیادوں پر درخواستیں مسترد نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے معاملے کو دیکھیں، اب انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ کیا صدر زرداری نے آپ کی اور میئر کی کلاس لی ہے؟ صحافی کا سوال۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے فیک نیوز پر آپ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے، صدر نے تو اس دن بریفنگ بھی نہیں لی، گورنر سے متعلق تحفظات سے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا ہے، امید ہے گورنر آئین کے مطابق فرائض انجام دیں گے۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات کسی صورت قابل قبول نہیں، پاکستان غزہ میں پائیدار جنگ بندی کے لیے برادر ملکوں سے رابطے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے خصوصی وزارتی اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں ہونے والی نسل کشی ناقابل برداشت ہے، پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ امن بورڈ میں فلسطین سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں بین المذاہب افطار کا اہتمام۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری نیکول چولک کا کہنا تھا کہ غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت پر شکر گزار ہے۔ امریکہ اور پاکستان میں مشترکہ مفادات پر مبنی شراکت داری دہائیوں پر محیط ہے۔ نیکول چولک کی پاکستان میں حالیہ دہشت گردی واقعات میں شہید افراد کے خاندانوں سے تعزیت۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا بین المذاہب ہم آہنگی عالمی اور علاقائی امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو 160 رنز کا ہدف دے دیا۔ ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری، گرین شرٹس کی امیدیں برقرار رہنے کے لیے کریویز کا ہارنا ضروری۔ نیوزی لینڈ جیت گیا تو پاکستان کا سفر تمام ہو جائے گا۔ انگلینڈ کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو سری لنکا سے مخصوص مارجن سے جیتنا ہوگا۔ کسی کھلاڑی کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا شرمناک اور ناقابل برداشت ہے۔ فاسٹ بولر سلمان مرزا کی پریس کانفرنس، کہا کپتان سلمان آغا ہو یا کوئی بھی کھلاڑی سب اچھا ہی پرفارم کرنا چاہتے ہیں، پرفارم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فیملی کو نشانہ بنایا جائے۔ سری لنکا کے خلاف آخری میچ جیتنے کی کوشش کریں گے، کھیل سے رمضان کا تعلق نہیں، رمضان نہ بھی ہو تو سب کھلاڑی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ میگا ایونٹ میں گرین شرٹس آخری میچ میں کل سری لنکا سے پالی کیلے میں ٹکرائیں گے۔ سری لنکا کے بیٹر کوشل مینڈس ہیمسٹرنگ انجری کا شکار، پاکستان کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے۔ اور سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی میں کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کریں گے T20 ورلڈ کپ کے میچز پر تجزیہ، عادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے۔